السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف وسیم۔ کسی مزدور سے پوچھا ٹریفک آج کم کیوں ہے؟ وہ بولا دن ہمارا ہے لیکن مناتے کار والے ہیں۔ اس شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے اس کا گھر کوئی نہیں۔ چلو تم بیٹھ کر الجھتے رہو اپنے اپنے فرقوں میں، چلو تم بیٹھ کر الجھتے رہو اپنے اپنے فرقوں میں چلتا ہوں، مجھے تو وقت کی روٹی کمانی ہے۔ بھوک کے پیاس کے خطرات سے ڈر جاتا ہے، مار کے اپنے ہی بچوں کو وہ مر جاتا ہے۔ ہر طرف اس کی ہی محنت کے مظاہر ہیں، مگر بھوک کے ہاتھ سے مزدور بکھر جاتا ہے۔ روشنی جس کے پسینے سے جنم لیتی ہے، روشنی جس کے پسینے سے جنم لیتی ہے، وہی مزدور اجالے کو ترستا کیوں ہے؟ بوجھ کندھوں سے کم کرو صاحب، دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یکم مئی کو دنیا کے تمام ممالک میں جوش و خروش سے مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس دن کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ یکم مئی 1886 کے دن امریکہ کے شہر شکاگو کے مزدور سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کی جانب سے کیے جانے والے استحصال پر سڑکوں پر اپنے حقوق کے لیے نکلے تھے، لیکن پولیس نے اس پرامن جلوس پر فائرنگ کر کے ہزاروں مزدوروں کو ہلاک اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا، جبکہ درجنوں کو پھانسی بھی دی گئی تھی۔ لیکن مزدوروں کے حقوق کی تحریک ان مرنے والے مزدوروں کے ساتھ ختم ہونے کی بجائے دنیا بھر میں پھیلتی چلی گئی۔ یوم مزدور منانے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ مزدوروں کے معاشی حالات تبدیل کرنے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں، جبکہ دور حاضر میں حقیقت بالکل اس کے برعکس پائی جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1973 یکم مئی کو مزدور ڈے پہلی بار منایا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے ملک بھر کے تمام بڑے چھوٹے شہروں میں تقاریبات، سیمینارز، کانفرنسز اور ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس دن تقاریبات، تماشے، شوق، چکچل، لطف اندوز تقریبات، سب چیزیں منائی جاتی ہیں مزدوروں کی شرکت کے بغیر اور مزدوروں کے حقوق کی بات کیے بغیر۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں نمبر بڑھانے اور ایک دن لطف اندوز ہونے کے لیے مہنگے ملبوسات پہنے، سن گلاسز لگائے، دھوپ سے بچنے کے لیے چھتریاں اٹھائے، ہاتھوں میں منرل واٹر پکڑے اور چہروں پر مسکراہٹیں لیے کوئی عجیب سے لوگ سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں۔ کوئی کہیں تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کوئی کسی جگہ نعرے بازی، اور شام ہوتے ہی یہ سب غائب ہو جاتے ہیں، اور اگر موجود ہوتے ہیں تو وہی مزدور، اس کی غربت اور اس کے مسائل جو پوری آب و تاب سے اسی طرح چمکتے دمکتے رہتے ہیں جیسے وہ ہمیشہ سے تھے، اور شاید کہ یہ ایسے ہی ہمیشہ رہیں۔ ناظرین، یہ دن طالب علموں اور دفتری مزدوروں کے لیے بھی سوائے چھٹی کے دن کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مزدور کے لیے ہر دن کی طرح یہ دن بھی صرف مزدوری کا ہی دن ہوتا ہے۔ ناظرین، دفتری مزدور کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا کیونکہ مزدور کو لے کر یہ ابہام موجود ہے کہ مزدور ایک خاص وضاحت کا انسان ہوتا ہے جو اوزار مثلاً ہتھوڑا، گینتی، بیلچہ، پینٹ، بورچ وغیرہ اٹھائے رزق کی تلاش میں سڑکوں پر کھڑا پایا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ہر وہ شخص جس کو روزی روٹی کی خاطر اپنی محنت یا اپنا ہنر کسی دوسرے کے آگے بیچنا پڑے، مزدور ہی کہلاتا ہے۔ وہ دفتر میں کمپیوٹر پر کام کرتا ہو یا جسمانی محنت کرتا ہو، سوٹ میں ملبوس ہو یا پوشیدہ لباس میں تعلیم یافتہ ہو، یا پھر وہ ان پڑھ ہو،
ग्राफिक्स का डिजाइनर हो या घरों में रंग रोगन करने वाला, फल सब्जियां उगाने वाला हो या गली मोहल्लों में बेचने वाला, जो शख्स भी अपनी जरूरियात जिंदगी की खातिर किसी के पास काम करता है और उजरत वसूल करता है, वो मजदूर ही कहलाता है। कुछ मजदूर या यूं कह लें पढ़े लिखे मजदूर खुश किस्मत हैं कि दफ्तरों में काम करते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं तो और भी मज़े में रिटायर्ड होने के बाद भी आमदन का जरिया जारी रहता है। अगर प्राइवेट मुलाजिम हैं तो भी अक्सर व बेशतर बेहतर जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे गुमनाम खिदमतगार मजदूरों का किसी भी हुकूमत या सियासतदान ने कभी इन गुमनाम खिदमतगार मजदूरों के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा होगा और ना ही कभी इनके हकूक, इनकी सेहत, इनके बच्चों की तालीम और तरबियत, इनकी बेहतर जिंदगी, इनकी 2 वक्त की रोटी कमाने में आसानी के लिए कुछ किया गया और ना ही कभी कोई पॉलिसी बनाई गई और ना ही कभी इनका जिक्र किसी बड़े छोटे खानदानी सियासतदानों या तब्दीली का नारा लगाने वालों की जुबान पर आया। जी नाजरीन, मैंने बात की है गुमनाम खिदमत गुजारों की कि वो मजदूर जो बोसीदा कपड़ों में पल पल 2 वक्त की रोटी कमाने की फिक्र में चेहरे के पसीने में कई बार आंसू शामिल करते हैं, वो मजदूर हैं। कूड़ा करकट इकट्ठा करके घरों मोहल्लों को साफ रखते हैं, वो मजदूर हैं। गटरों में उतरकर गटरों को साफ करते हैं और कई तो बेचारे जान से भी हाथ धो बैठते हैं। आपके घरों में आकर आपकी फैलाई गई गंदगी को साफ करने वाले और अक्सर आपकी ज़हनी गंदगी का शिकार होकर इज्जतें लुटाने वाले मजदूर हैं, या आपके दिमागी मर्ज का शिकार होकर जिस्म पर तशद्दुद सहने वाले भी मजदूर हैं। आपके घर की पुरानी चीज़ें खरीदने वाले भी मजदूर हैं। दफ्तरों, तालीमी इदारों, हस्पतालों या हर जगह बाहर सारा दिन और अक्सर रात भी खड़े होकर सर्दी की बेरहमी और गर्मी की तपिश सहते आपकी हिफाजत करने वाले भी मजदूर हैं। कोड़े से कागज गद्दा उठाने वाले भी मजदूर हैं। अरे आपके घर के बागात की देखभाल करके खूबसूरत बनाने वाले भी मजदूर हैं। अरे 10-11 साल की उम्र में ठेलों पर बर्गर और चीजें बेचने का 4-4 साल का तजर्बा रखने वाले छोटे बच्चे भी मजबूर और मजदूर हैं। सड़क किनारे एक कुर्सी लगाए हिजामत करने वाले भी मजदूर हैं। अरे बिजली के खंभों पर बगैर किसी एहतियाती तदाबीर और हिफाजती सामान लिए चढ़कर बिजली सही करते और अक्सर बिजली की बेरहम तारों का शिकार होकर वहां ही जिंदगी हार कर मौत को गले लगाकर तारों से लटकने वाले मजदूर हैं। सुरों के अंधेरे में अक्सर गुम होकर मरने वाले कारकुन भी मजदूर हैं। अरे तुम्हारे बूट पॉलिश करने वाले, जूतियां सिलाई करने वाले भी मजदूर हैं। छोटी छोटी रेडियो पर गली मोहल्लों में चीजें फराम करने वाले भी मजदूर हैं। तांगा, रक्षा, बस और ट्रेन चलाकर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले भी मजदूर हैं। आपके खूबसूरत घर बनाने और उनको रंग करने वाले भी मजदूर हैं। सर्दी और गर्मी में सड़क किनारे खड़े आपकी जान पर आई आफत दूर करने के लिए सदके का गोश्त लिए खड़े रहने वाले भी बेचारे मजदूर हैं। अरे भट्टा मजदूरों की शक्ल में भट्टा मालकान का मुसलसल नस्ल दर नस्ल जुल्म सहने और अक्सर इज्जतें लुटाने वाले भी मजदूर हैं। अरे घरों में खाना पकाने वाले, सड़कों इशारों पर फूल और गजरे बेचने वाले, मासूम और नाजुक फूल जो जमाने की गर्दिश से मुरझाते जा रहे हैं, वो मजदूर हैं। अरे गाड़ियों को पंचर लगाने वाले, आपकी गाड़ियों में पेट्रोल भरने वाले, दफ्तरों में पानी पिलाने वाले और खाना लाकर देने वाले, ये सभी मजदूर हैं। ये और बहुत से इन जैसे खिदमतगार मजदूर जिनको पानी पिलाने का गिलास भी हम घरों में अलग रखते हैं। अरे जिनको किसी भी चीज को छूने की इजाजत भी हम नहीं देते, जिन्हें एक तरफ जिंदगी मुसलसल ठोकरें मार रही होती है और दूसरी तरफ हमारे लहजे और
تلخ باتیں ان کو اور زیادہ مشکلات سے دوچار کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جب روٹی کھانے بیٹھتے ہیں تو اکثر کسی کونے کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ان کی روٹی کے کپڑے کی بوسیدہ حالت یا سوکھی روٹی میں موجود ایک اچار کا ٹکڑا، پیاز یا پانی میں تیرتی ہوئی دال کوئی دیکھ نہ سکے۔ صبح 6-7 بجے گھر سے چلتے روکھی سوکھی روٹی کپڑے میں لپیٹ کر ساتھ لے جانے والے کو اکثر دوپہر میں اس کو کھانے کا وقت بھی درکار نہیں ہو پاتا۔ ارے وقت کی ستم ظریفی کہیے یا سرمایہ داروں، جگیرداروں اور ریاست کے ٹھیکے دار سیاستدانوں کی لاپرواہی کہ اکثر ان مزدوروں کے بچے بھی یہی کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی غرض سے بچپن ہی میں جوانی کی عمر، سنجیدگی اور وقت کی مار جینے والے یہ سبھی مزدور ہیں۔ ارے افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ ارے ان کی بیٹیاں یا تو غیر شادی شدہ رہ جاتی ہیں یا کوئی ٹھیکیدار اور جگیردار ان کی عزتیں برباد کر دیتا ہے، یا یہ مجبوری میں اپنی بیٹیاں چند پیسوں کے عوض کسی چور، ڈاکو یا ادھیڑ عمر سے بیاہ دیتے ہیں۔ ان جیسے خدمتگار مزدوروں کا نہ ہی کوئی نام لیتا ہے، نہ ان کے حقوق کی کہیں بات کی جاتی ہے، نہ ان کے بچوں کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ دی جاتی ہے۔ نسل در نسل مفلسی کی زندگی جینا ان کا مقدر بنا دیا جاتا ہے، نہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ پیش کیا جاتا ہے، نہ ہی ان کی صحت کی طرف کوئی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے کوئی خاص پالیسی یا حکمت عملی نہ کبھی بنائی گئی، نہ ہی کبھی اس طرف سوچا جاتا ہے۔ سیاستدان کروڑوں نوکریوں، لاکھوں گھر اور بہتر زندگی کی بات بھی صرف اس طبقے کے لیے کرتے ہیں جو پہلے سے ہی کسی حد تک بہتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان مظلوم مزدوروں، ان کے اہل خانہ کے لیے نہ کوئی نام نہاد تنظیم کبھی سامنے آتی ہے اور نہ یوم مزدور پر ان کے لیے صحیح معنوں میں بات کی جاتی ہے۔ یہ مزدور کبھی غربت سے تنگ آ کر خاندان سمیت زہر کھا لیتے ہیں، تو کبھی بچی کا جہیز نہ ہونے پر پھانسی سے لٹک جاتے ہیں، تو کبھی نہروں تالابوں میں چھلانگیں لگا دیتے ہیں، اور کبھی تو بچے برائے فروخت کا کارڈ اٹھا کر ہمیں اپنی مفلسی اور مجبوری دکھاتے ہیں۔ ہے یہ مظلوم طبقہ، اس کو کیا لینا دینا کسی یوم مزدور سے؟ ارے یہ مظلوم طبقہ، اس کو کیا لینا دینا کسی یوم مزدور سے؟ ان کو کیا فائدہ کسی ایسے دن کا جہاں ان کے مسائل پر بات تک نہ کی جاتی ہو، نہ کوئی واضح حکمت عملی بنائی جاتی ہو، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی اذیت، ذلت اور تکالیف سے نجات دلانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جاتے ہوں۔ ایسے میں یہ تنظیمیں، یہ سیمینار، یہ جلسے جلوس، یہ مزدور مارچ، ہر طرح کے یہ دکھاوے در حقیقت یکم مئی کو مزدوروں پر کہکے لگانے کے مترادف ہے۔ اور ناظرین، یہ تو صاحب حیثیت اور ریاست کے تمام ماضی اور حال کے ٹھیکیدار سیاستدانوں کے منہ پر تھپڑ کے بھی مترادف ہے، جو کبھی اس طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہ کر سکے اور نہ کر سکیں گے۔ ارے یہ سیاستدان لاکھوں کی تنخواہیں لینے کے باوجود بھی ہزاروں کا سستا کھانا کھا جاتے ہیں، جبکہ غریب مزدور طبقہ 100 روپے کی دہاڑی لے کر مہنگا کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مزدوروں کے ہاتھوں کے چھالے یا پاؤں کے آبلے در حقیقت ہمارے معاشرے کی بے حسی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح یہ سال بھی یوم مزدور کسی مزدور کی کوئی بات سنے، ان کے کسی دکھ یا تکلیف سن کر اس کا علاج کیے بغیر، ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اقدامات کیے بغیر ہی گزر جائے گا۔ ناظرین، مزدور اس وقت تک وہیں کا وہیں اور انہی تقالیف
تکالیف اور مصائب کے ساتھ کھڑا رہے گا، چاہے یہ 1000 شومے مزدور آئیں جائیں، جب تک کہ ان کے حقیقی مسائل کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، یا جب تک اسلام کا نظام اس ملک میں نہیں لایا جاتا، یا جب تک فاروق اعظم جیسا غیرت مند حکمران ہمارے اوپر نہیں آ جاتا، جو مزدوروں کی دیکھ بھالی کے لیے راتوں کو اٹھ کر گلیوں کا چکر لگایا کرتے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ ناظرین، مزدور کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ بھی دنیا کے تمام انسانوں کی طرح ایسی ہی زندگی کا خواب دیکھے جس میں خوشیاں ہوں، سکون ہو، امن ہو، بیوی بچوں سمیت ایک روشن مستقبل ہو، کوئی خزان نہیں بلکہ بس بہار ہو۔ ان معصوم اور بنیادی وسائل کے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے یہ مزدور طبقہ دن رات محنت کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، ضرورت ہو تو خون بھی بیچ دیتا ہے۔ میں لہو بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں، میں لہو بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں، امیر شہر بتا یہ حلال ہے یا حرام۔ محنت کش اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ہر ممکن جد و جہد کرتا ہے تاکہ اپنے بچوں کو زندگی میں ایک روٹی کے لیے سسکتا نہ دیکھ سکے۔ کاش یہ مزدور، ان کے اہل خانہ اور یہ بے حس معاشرہ کسی دن واقعی ان مزدوروں کے روشن خوابوں کو حقیقت ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ ناظرین، آج کا دن مزدوروں کا دن ہے، تو کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ مزدور کام پر ہیں اور ہم خوب انجوائے کر رہے ہیں چھٹی منا کر۔ کس کے نام پر؟ مزدور کے نام پر، جو بیچارہ آج خود کام پر کیا ہوا ہے۔ تو آخر میں آپ سب لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ ان مزدوروں نے ہماری ہر طرح سے زندگی کو آسان بنایا ہوتا ہے اور ہماری خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ نہ صرف اس مخصوص دن بلکہ ہر دن اس طرح کے محنت کش اور جو کسی نہ کسی صورت ہر دن ہماری خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں نا، ان سے محبت سے بات کریں، ان سے ان کی ضرورت کا پوچھیں، کسی گارڈ سے اس کے گھریلو حالات کا پوچھ لیں، کسی کی بیٹی کی شادی میں مدد کر دیں، کسی کا جسم ڈھانپ دیں، کسی ہوٹل پر یا دکان پر کام کرنے والے چھوٹے سے اس کے چھوٹا بننے کی وجہ پوچھ لیں، اس کی مدد ہی کر دیں، کسی ملازم سے اس کی تکالیف کا پوچھ کر کچھ نہ کچھ اس کی بھی مدد کر دیں۔ زیادہ نہ صحیح، جس حد تک ممکن ہو ان سب کے ساتھ ہمدردانہ اور محبت کا معاملہ استوار کر لیں۔ کچھ مدد کرنے کی استطاعت نہ بھی ہو تو کم سے کم ان سے ہنس کر عزت سے ہی بات کر لیں، سلام دعا کر لیا کریں۔ اس سے بھی ان کا انسانیت پر اعتبار قائم رہے گا۔ آپ کے حسن اخلاق سے ان کی روکھی سوکھی روٹی ان کے لیے مزید خوشی کا باعث بن جائے گی۔ ہر شخص اللہ کی مخلوق ہے، قابل نفرت نہیں، قابل محبت ہے۔ محبتیں بانٹنے والے بن جائیں، نفرتیں خود بخود راستے سے دور ہو جانا شروع ہو جائیں گی۔ تکالیف کم کرنے والے بن جائیں، سکون خود بخود آپ کی زندگی کا حسن بن جائے گا، اور ہم انسان بن جائیں، حیوانیت خود بخود معاشرے میں دم توڑتی چلی جائے گی۔